ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے نومبر کی 21 اور جمادی الاول کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. محکمہ فشریز کرگل کی جانب سے آج بیمتھنگ کرگل ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر میں عالمی فشریز ڈے نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تقریب کی اہمیت کو اجاگر کیا. تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو، کونسلر شرگول محمد جاوید سمیت مختلف محکمہ فشریز کے افسران اور مچھلی پالنے والے سے وابستہ متعدد افراد نے شرکت کی. مہمان خصوصی ڈاکٹر جعفر آخوند نے اپنے خطاب میں کہا کہ فشریز سیکٹر کو فروغ دینے سے ضلع کی معیشت میں نمایاں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. انہوں نے محکمہ فشریز کی اسکیموں کو نوجوانوں کے لیے سنہری موقع قرار دیا اور کہا کہ مچھلی پالنے والے یونٹ مستقبل میں کرگل کے معاشی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تقریب سے ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز اور ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے بھی خطاب کیا. مقررین نے فشریز یونٹوں کی ترقی، مقامی نوجوانوں کی شمولیت اور جدید تربیت کی ضرورت پر زور دیا. کرگل سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ کے تحت اتوار 23 نومبر کو ہونے والے تحریری امتحانات کے سلسلے میں آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے ایک اہم پریس بریفنگ دی. انہوں نے امتحانات کی تیاریوں، سیکیورٹی اور امیدواروں کی سہولت سے متعلق انتظامات کی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کیں. اے ڈی سی کرگل نے بتایا کہ مختلف سرکاری محکمہ جات میں خالی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے تعلیم یافتہ اور بے روزگار نوجوانوں کا تحریری امتحان منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. یہ امتحان صرف 12ویں جماعت کے امیدواروں کے لیے مخصوص ہے اور اسے ضلع کرگل کے مختلف مقامات بشمول قصبہ کرگل اور زنسکار میں قائم کیے گئے مراکز میں لیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ شفاف اور منصفانہ امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر میں 25 سے زائد امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ کل 15,000 امیدوار اس امتحان میں شرکت کریں گے. امتحانی عمل کو بہتر اور شفاف بنانے کے لیے ہر امتحانی مرکز میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں. امتحانی مراکز کے باہر لداخ پولیس تعینات ہوگی. امیدواروں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ یونٹ کو گاڑیاں مہیا رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. اے ڈی سی کرگل نے تمام امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ امتحانات کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھیں، گھبرائیں نہیں، وقت کی پابندی کریں اور بروقت امتحانی مرکز پر پہنچ جائیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ضلع انتظامیہ امتحانات کو مکمل شفافیت اور منصفانہ طریقے سے منعقد کرنے کے لیے پرعزم ہے. مزید برآں اے ڈی سی کرگل نے اعلان کیا کہ 10ویں جماعت لیول کا تحریری امتحان 30 نومبر 2025 بروز اتوار منعقد کیا جائے گا. جب بات ہو گاڑی کی پرفارمنس کی تو سمجھے بات ہے طاقت کی، اور طاقت کا دوسرا نام ہے ایمران بیٹریز. چاہے سردی ہو یا گرمی، لمبا سفر ہو یا مشکل راستہ، لداخ جیسے سرد علاقے میں ایمران دے گا ہر لمحہ بھرپور پاور. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے پرانے بیٹریز کو بھی نئے بیٹریز سے تبدیل کر سکتے ہیں. ایمران بیٹریز اب دستیاب ہے آپ کے اپنے شہر میں. ایمران شو روم اپوزٹ اسلامیہ اسکول کمپلیکس، پیٹرول پمپ، کربتھنگ، کرگل. ایمران لاسٹ لانگ، ریئلی لانگ.
چیف سیکرٹری لداخ ڈاکٹر پون کوتوال نے جمعرات کو زوجلا ٹنل کے ایسٹرن پورٹل کا دورہ کر کے منصوبے کے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ایس ڈی ایم دراز وشال اتری بھی موجود تھے۔ معائنے کے دوران انہوں نے NHIDCL اور MEIL کے افسران، انجینئروں اور سائٹ ورکروں سے تفصیلی بات چیت کی۔ افسران نے انہیں بتایا کہ تقریباً 12 کلومیٹر ٹنل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 1200 میٹر پر کام جاری ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگلے سال اپریل تک ٹنل کا بریک تھرو متوقع ہے۔ انجینئروں نے ٹنل کی وینٹیلیشن، سیفٹی سسٹم اور تکنیکی امور پر بریفنگ دی۔ ساتھ ہی واضح کیا گیا کہ پروجیکٹ کی پیش رفت چٹانی ساخت کے اعتبار سے تیز یا سست ہوتی رہتی ہے۔ ٹنل کی تکمیل کا ہدف فروری 2028 مقرر کیا گیا ہے۔ انجینئروں نے بتایا کہ روزانہ 2.5 سے 3 میٹر تک کھدائی ممکن ہوتی ہے، جبکہ استحکام اور اسٹیچنگ کے عمل میں اضافی وقت لگتا ہے۔ مزید کہا گیا کہ اگر ٹنل اپریل تک بریک تھرو حاصل کر لے تو ہنگامی طبی صورتحال میں بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ چیف سیکرٹری نے ورکرز کی محنت کو سراہا اور کہا کہ زوجلا ٹنل لداخ کے لوگوں کے لیے انتہائی اہم اور چیلنجنگ منصوبہ ہے، اس لیے کام کو ممکنہ حد تک تیز کیا جائے۔ انہوں نے ایسٹرن اور ویسٹرن پورٹل کے صف بندی اور جدید سروے سسٹمز کا بھی معائنہ کیا اور انجینئروں کی کوششوں کو سراہا۔ آخر میں ڈاکٹر پون کوتوال نے اس قومی اہمیت کے منصوبے پر کام کرنے والے تمام انجینئروں اور ورکرز کی کوششوں کو قابل تعریف قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہراہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، JP ورلڈ اسکول، SP اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کارگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فارم کی لاسٹ ڈیٹ اب 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ فارم MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا جموں بٹھنڈی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے لداخ کے انڈر 17 لڑکوں اور لڑکیوں کی تائیکانڈو ٹیموں کو 69ویں SGFI تائیکانڈو چیمپئن شپ 2025 میں شرکت کے لیے روانہ کیا۔ یہ مقابلے 25 نومبر سے اروناچل پردیش کے نہر لگن میں واقع سپورٹس انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔ تقریب کے دوران DC نے نوجوان کھلاڑیوں کو نیک خواہشات پیش کی اور حوصلہ افزائی کے طور پر روایتی خطق پیش کیے۔ اس موقع پر ADC کرگل امتیاز کاچو، DYSSO کرگل عابد علی اور محکمہ یوتھ سپورٹس کے افسران بھی موجود تھے۔ DC نے کھلاڑیوں کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے انہیں ضبط، اعتماد اور کھیلوں کی روح کے ساتھ بہتر کارکردگی دکھانے کی تلقین کی۔ ٹیم میں 6 لڑکے اور 1 لڑکی، کوچ اور 1 مینیجر شامل ہیں، جو لداخ کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی سطح پر ملک بھر کی ٹیموں سے مقابلہ کریں گے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آج صبح سویرے بھارت، پڑوسی ملک بنگلہ دیش اور پاکستان میں زمین ہل گئی۔ ایک طاقتور زلزلے نے مغربی بنگال کے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج جمعے کی صبح مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھارت میں اس زلزلے کا مرکز بنگلہ دیش تھا۔ یہ زلزلہ بنگلہ دیش کے شہر دورشال میں آیا۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 5.2 تھی۔ فی الحال کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے شہر دورشال 5.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس کا اثر مغربی بنگال، کولکتہ اور شمال مشرق میں محسوس کیا گیا۔ ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل آج جمعے کی صبح پاکستان میں بھی زلزلہ آیا۔ در حقیقت بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب دورشال سے ٹکرانے والے اس زلزلے کا اثر مغربی بنگال سمیت پورے شمال مشرق میں محسوس کیا گیا۔ کولکتہ سمیت پورے شمال مشرق اور مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں آج گیس کے دھماکے سے فیکٹری اور آس پاس کی عمارتیں گر گئیں۔ کمشنر آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان جس کی اطلاع ڈان نے دی، کہا کہ کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے شیئر کی گئی ابتدائی معلومات میں بتایا گیا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا جس سے عمارت گر گئی۔ تاہم ریسکیو سروس نے بعد میں اپنے تخمینے پر نظر ثانی کی اور دھماکے کی وجہ گیس کے اخراج کو قرار دیا۔ ڈان کے مطابق فیصل آباد کے کمشنر راجہ جہانگیر انور کے دفتر کے ایک بیان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔